کہ زاہد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انٹرنل ڈویژنز ہیں اس کے علاوہ سی ٹی ڈیز انٹیلیجنس کو ایکٹیویٹ کرنا اور جو مختلف سیاسی گروپس ہیں جو شاید مدد کر سکیں تاکہ انٹرنل نیریٹو بلڈنگ بھی ہو، اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ جی بالکل، دیکھیں دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ہول آف اے نیشن اپروچ جو ہے وہ دیٹ از امپورٹنٹ. اس پہ آپ دیکھیں نا، ابھی افغانستان ہے، افغانستان کے اندر پختون بھی ہیں، افغانستان کے اندر تاجک ازبکس بھی ہیں. اچھا، افغانستان کے اندر صرف جو ریلیجس فیکشن ہے وہ طالبان کے اندر نہیں ہے. دیر آر ادر ماڈریٹ اینڈ ماڈرن اینڈ ماڈریٹ اینڈ فارورڈ لکنگ ریلیجس وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. تو آئی تھنک کیپنگ یور سیلف ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی ون گروپ یا ایک لمیٹڈ گروپ کے ساتھ آپ کی بات چیت یا ان کے ساتھ رابطے رکھنا، دیٹ از ناٹ سرونگ. پیپل ٹو پیپل آپ کو ڈفرنٹ ڈومینز میں جانا ہوگا، اس کی سوسائٹی کو. اور جو میں ریجنل اور انٹرنیشنل اپروچ کرتا ہوں، آپ اس کے ذریعے بھی آپ پیپل آف افغانستان ان کو آپ چھوڑ تو نہیں سکتے، کیونکہ جب تک افغانستان کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ایز اے اسٹیٹ فنکشننگ اس کی شروع نہیں ہوگی، تو یو کانٹ پک اینڈ چوز. فرسٹ ٹائم پاکستان نے اچھی چیز جو کی ہے، دا پالیسی از ویری کلیئر. پالیسی اباؤٹ افغانستان از ویری کلیئر پالیسی. اور ابھی ملٹری پروسیجر کے ساتھ ٹھیک ہے، اس وقت اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از شٹ ڈاؤن. زیادہ تر لوگ وہی شور مچا رہے ہیں جن کو انلیگل اسپیکٹرم یا بارڈر کے کلوجر کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں، یا جن لوگوں کے اپنے انٹرسٹ. لیکن ظاہر ہے جو تجارت کرتے ہیں ان کو تو وہ تو متاثر ہو رہے ہیں نا. دیکھیے امبر، the nation is sacrificing نا. تجارت میں بالکل مانتا ہوں کہ تجارت رکی ہوئی ہے، سارا کچھ. شادتیں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، آپ کی سیکیورٹی فورسز پہ بھی سٹریس اسی طرح ہے. یہ دھماکے کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ مساجد میں، پولیس لائنز میں، گھروں میں بچیاں اغوا ہو رہی ہیں. یہاں کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کتنی اغوا برائے تاوان کے کتنے کیسز ہوا کرتے تھے. لوگ میں 20-30% ہی رجسٹر ہوتے ہوں گے، باقی تو خاموشی سے پیسے دے کے واپس آ جاتے تھے. کیونکہ یہ جو بھی گورننس کی طرف جس طرح افتخار اشارہ کر رہے ہیں، یہ جتنی انسیکیورٹیز ہیں یہ پورے گورننس سے پیدا ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا سیکریفائز تو سب کو کرنا پڑے گا ان آل ڈومین ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. بیہیویئر چینج جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، اٹس اے ہیوج ایکسرسائز. یہ کوئی نارمل اسٹیٹ نہیں ہے. ان کا سٹیک پہ کیا ہے مجھے بتائیں. طالبان کی مثال لے لیں، ڈیموکریسی، پولیٹیکل کوئی پریشر نہیں ان کے اوپر، انٹیمیڈیشن کوریجن سے وہ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. آل انکلوسیو گورنمنٹ انہوں نے بنانی نہیں ہے جب تک وہ مزے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. وہ جب تک ریزسٹنس وہاں سے نارتھ میں شروع ہوگی، جو بھی ہوگا، پولیٹیکل پریشرز آپ کو ڈالنے ہوں گے، ڈپلومیٹک پریشرز ڈالنے ہوں گے. یہ جو یو این کی رپورٹس آتی ہیں، یا اگر رشیا کوئی رپورٹ دے رہا ہے یا امریکنز کوئی رپورٹ دے رہا ہے، اب ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. ادر دین دی ملٹری 7.1 بلین کا ویپنری پڑی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ. امریکہ از اے اسٹیک ہولڈر. آئی تھنک ہیوج اسٹف ہیز ٹو بی ڈن. جو میں پولیٹیکل اونرشپ کی بات کرتا ہوں، ایکچولی وہ بیسیکلی یہ گورننس، آپ کی ڈپلومیسی، پالیٹکس، ہر ایک کو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. لیکن زاہد صاحب دیکھیں، ظاہر ہے جو میں خاص طور پر پولیٹیکل اونرشپ کی اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور وفاق میں جو حکومتیں ہیں وہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہے. دوسری جانب اتحادی تو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے وہ بھی رائیولز تو ہیں. اور وہ والا ایک مومنٹ نہیں آیا جیسے اے پی ایس کے بعد آیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ایک پیج پر ہو کر رسپانس دے سکیں. تو دیٹ ٹائم از ڈفرنٹ فرام دس ٹائم. آئی تھنک دس از ایکولی چیلنجنگ. یہ اتنا ہی چیلنجنگ ہے. ایک اسٹیٹ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے جی آپ کا، ورنہ یہی کریکٹر نظر آئے گا کہ ان کا کریکٹر، ہم نیشنل پاورز بھی ہیں، ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں، ہم انٹرنیشنل میڈیٹرز بھی ہیں، انٹیکولیٹرز بھی ہیں. کانٹ وی کریٹ اے پروسیس ہیئر؟ ابھی دیکھیں نا، بلوچستان کی مثال لے لیں. آپ نے پیپلز پارٹی کا جو کنیکشن کیا، اس پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ موسٹ آف دا بلوچ آر لیونگ ان سندھ. تو پولیٹیکل لیڈرشپ، پیپل پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی کی تو حکومت بھی تو ہے نا بلوچستان میں. حکومت بھی ہے، یس. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ٹاپ ایلیٹ لیڈرشپ ہے، دے ول ہیو ٹو سٹ. ان کو بات چیت کرنی ہوگی، سب لوگوں کے ساتھ انگیج بھی کرنا ہوگا، سوشو اکنامک پرانگ کو وہ چلائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آپریشنز بالکل روک دیں. یہ دو وار از کامبو ہے نا جی، ایک کمبینیشن ہے پالیٹکس کا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا، پلس جو کائنیٹکس ہے، یہ جو ملٹری ہے، دیٹ از پارٹ آف دیٹ پالیٹکس. وار اٹ سیلف از پالیٹکس. ٹھیک ہے، تو وہ پالیٹکس چلے گی، اس پہ جو انسٹرومنٹ آپ نے یوز کرنا ہے اس کو کرتے رہیں، آپ بیٹھ نہ جائیں. ٹھیک ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز آر ناٹ گوئنگ، مطلب وہ کسی لارجر آئیڈیالوجی کے لیے
ट्रू आइडियोलॉजी के लिए तो नहीं लड़ रहे. इट इज ऑल इकोनॉमिक टेररिज्म जी, इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं. मुल्ला हो जी या जी बिल्कुल, जैसे इफ्तिखार ने भी कहा था कि पैटर्न अब इंक्रीजिंगली नज़र आता रहे. जाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस दरमियान जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी बड़ा, वो भी हमले करते रहे, हमने भी जवाब में कार्रवाई की अपनी डिफेंस में. बातचीत भी पसे पर्दा चलती रही और दोस्त ममालिक थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया था, जैसे चीन हो गया. आप समझते हैं कि ये बातचीत भी चलनी चाहिए या सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की जो हमने बात की थी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, या हम मिलिट्री स्ट्राइक्स की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखें? मिलिट्री स्ट्राइक का पर्पस होता है टू मेंटेन डेटरेंस. यू हैव अ कास्ट एंड पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्राइक्स का मकसद होता है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां पे आप टेबल के ऊपर बातचीत तो इज एक वो कहते हैं ना जी, लाजमी जुज़्व है. इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ना चाहिए भी नहीं. चाइना, ऑफ कोर्स चाइना, ईरान, अभी ये रीजन शेप हो रहा है. सबसे बड़ा इशू ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के लिए रन नहीं कर रहे ना. इट इज काबुल इज नॉट गवर्निंग देम फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी 2021 के बाद, देखे ना, तो वो जब खुद ही नहीं सीरियस हो रहे. दिस इज द बिग चैलेंज. मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स का जब ये सेटअप होता है, ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पैदा हुए वाली हुकूमत तो नहीं है, या पॉलिटिकल लोग तो नहीं है, स्टेट्समैन तो नहीं है. दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. दे ओनली नो वन लैंग्वेज एंड दैट इज ऑफ गन, इंटिमिडेशन, कोरिजन, लड़ाई. दे नीड फ्रिक्शन टू रिमेन इन पावर. तो इस बिहेवियर चेंज को आप तभी ला सकते हैं कि जब आप एक कलेक्टिव एफर्ट करें. चाइना के अपने कंसर्न्स हैं, उनके जो ईटीएम के और ये जो इस उगर प्रोविंस के इनके प्रॉब्लम्स है, वो भी अफगानिस्तान में. अब रशिया को देख लें, ISIS-KP, वो अभी तक चचनिया का गुस्सा लेके वो सामने रखते हैं. बाकी इट इज ऑल इकोनॉमिक जो एफर्ट है, सॉरी टेररिज्म है, वही करना चाह रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं उनको कासस बलाय मिल जाएगा. IS जो है वो उनको रशिया पे ये भी गुस्सा होगा कि वो अहमद बशार अल असद को क्यों सपोर्ट करते थे, हमें क्यों नहीं करते. तो ये कहीं ना कहीं से रीजन निकाल के लाते रहेंगे टू कैरी ऑन विद देयर एफर्ट्स. तो उसके लिए फिर आपको चाइना, रीजनल अप्रोच, सेंट्रल एशिया, इवन अमेरिकन को तो मैं स्टेक होल्डर कहता हूँ. खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मोस्ट डिसग्रेसफुल विड्रॉल इन द हिस्ट्री बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 2021 का 7.1 बिलियन. हम मिलिट्री में रहे हैं, हमें पोस्ट भी एक अबंडन करनी हो ना, खुदा ना खास्ता जी, आप अंडर प्रेशर, तो यू डिस्ट्रॉय योर वेपन्स एंड इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग. नेटो विड्रॉल कर रहा था अंबर. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस लीविंग दिस वेपन्स. मैं तो ये नहीं मानता कि ये हिस्ट्री विड्रॉल था, इधर छोड़ के चले गए. ये कोई टुटसीज या हुतूज नहीं विड्रॉ कर रहे थे अफ्रीका के. दिस वाज अ नेटो विड्रॉल. और इतना 7.1 बिलियन का आप वेपनरी छोड़ के चले गए हैं, ह्यूज इक्विपमेंट. रशियंस भी इसी तरह इक्विपमेंट छोड़ के गए थे, आज तक उसकी आग नहीं बुझ रही. अब ये इक्विपमेंट वहां पे रह गया, इसकी आग नहीं बुझ रही. एक स्ट्रक्चर स्टेट उठी है जो कन्वेंशनल मिलिट्री मीन से पाकिस्तान को सबड्यू नहीं कर सकी. उसने कहा अच्छा जी नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज करते हैं, दिस इज इजी. रोए जाए ऊपर से कि जी हम विक्टिम है टेररिज्म को, टेररिज्म को लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बना लें. तो आई थिंक इंटरनेट हमें पाकिस्तान को जो पॉलिसी की बात कर रही है, जो पॉलिटिक्स की, उसको जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स, डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है थ्रू UN एंड अदर ऑर्गन्स, SCO, इसको वहां पे हमने लेके जाना है. रीजनल कंट्रीज को जो इन्वॉल्व करना है, और भारत का जो मकरू चेहरा है और इन्वॉल्वमेंट है, इसको हमें लेकर जाना होगा आगे. और इस वक्त दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट. पाकिस्तान को इससे अच्छी डिप्लोमेटिक बेस्ट एनवायरनमेंट नहीं मिल सकती, वेयर पीपल आर लिस्निंग टू यू, where people are seeing you, where people are happy with your sincere effort for peace and stability. And why not for Pakistan? This is the best time. ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइम. आई थिंक ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि एक और जो इफ्तिखार बातचीत चल रही है कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं, जाहिर है वो बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं. अफगानिस्तान इज़ अ प्रॉब्लम एरिया. बातचीत की भी कोशिश की गई, कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं. तो अफगानिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया का रूट वाया ईरान के पर बातचीत हो रही है. इज दैट पॉसिबल? जी बिल्कुल पॉसिबल है, बट आई थिंक कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो आप ये कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म के अंदर यू कैन नॉट डिनाई द रूट्स फ्रॉम टू अफगानिस्तान. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्चर जो है वो बन के क्या आ रहा है. ईरान का खुलना is actually an opportunity not just for Pakistan but also an opportunity for the larger जो रोल बन के पाकिस्तान का है on how to balance the expectations of a open economy जो चाइना के दरमियान में और US के दरमियान में होगा. क्योंकि वो अकेला जो है
چائنا کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اگر امریکہ نے اتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ شو کیا اور لیوریج جو ہے وہ دی ہے ایران کو, آبویسلی اس کے اپنے سٹیکس ہیں. افغانستان سے اگر آپ نے سینٹرل ایشیا اور لارجر یوریشیا جس کو آپ کہتے ہیں, کیونکہ واٹ دا نیو ٹرمز جو ٹرمز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکلی بہت لوڈڈ ہوتے ہیں, اور آپ جو پالیسی سرکلز کے اندر اب ٹرم بن کے سامنے آ رہا ہے وہ گریٹر یوریشین اکنامک آرکیٹیکچر کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو افغانستان سے آپ کو 5 ممالک کراس کر کے جو ہے یورپ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا. ایران سے آپ کو صرف 2 ممالک جو ہے وہ کراس کرنے پڑیں گے. اور پاکستان کے لیے تو امپورٹنٹ یہ بھی ہے کیونکہ ابھی ہم نے آئی تھنک پچھلے مہینے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا جس میں کاشغر سے ہم قازقستان تک ڈائریکٹلی جو ہے وہ گئے ہیں, مکمل طور پر یہ روٹ جو ہے وہ بائی پاس کر کے. سو وی آر لوکنگ ایٹ ملٹیپل آپشنز ان ٹرمز آف ہاؤ دس انٹائر تھنگ ورکس. جتنا ہم اس کو کھولتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے فائدہ بھی ہوگا اور اتنا ہی پریشر جو ہے وہ ہمارے پر آئے گا, لیکن ہمیں پرانے جو ہے وہ ایشوز ریزالو کرنے ہوں گے. اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا انڈیا کا جو ٹریک 2 کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے, جس کو نہ کوئی اون کرتا ہے نہ کوئی ڈینائی کرتا ہے, لیکن چل رہا ہے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 4 میٹنگز ہوگی اور سیریس میٹنگز اس کے اندر ہیں. پھر اس کے اندر آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سارٹ آف راکٹ سائنس جینیس ٹو ڈیسائفر ہاؤ تھنگز آر. اگر انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی جو ہیڈ ہیں وہ جا کر جو ہے وہ مل رہے ہیں وینگ یی سے جو فارن منسٹر ہے چائنا کے, اور پھر اسی دن جو ہے وہ اسحاق ڈار سے بات کر رہے ہیں, تو آبویسلی جو ہمارا دوست ملک ہے, ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, وہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. جہاں تک انفارمیشن ہے اور جب میں ڈیسائفر کرتا ہوں ان ٹرمز آف آل آف دس ہیپننگ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2027 کے شروع میں دونوں ممالک جو ہے وہ بیٹھیں گے اور پاکستان کا اپر ہینڈ ہے اس ٹائم پر. تو انڈیا کے پاس آپشنز بھی بہت لمیٹڈ ہے کیونکہ یہ بہت کلیئر ہو چکا ہے کہ جو انڈیا کے اندر جو ان کا ایک مورل پیڈسٹل تھا وہ ہندوتوا جو ڈیزائنز ہے اس کی وجہ سے کلیپس ہو گیا ہے, اور وہ پاکستان تو اس میں ایک کیٹلسٹ کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس کی کلیپس کرنے میں. لیکن ویسٹ کے اندر یو اوپن اٹ اینڈ یو سی اٹ, تو ان کی امریکہ کے اندر بھی انفلٹریشن تھی اور کینیڈا کے اندر بھی تھی, اور ہر طرف جو ہے اب وہ پنچنگ بیگ جو ہے وہ بن کے آ گیا ہے. مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑ رہی ہے افتخار. I wish I could have continued this discussion but unfortunately we've run out of time. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب اور افتخار.